باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی مرزا جہلمی کے دعویٰ ہے کہ وہ توحید پر ہیں، لیکن یہ توحید نہیں ہے، مگر ان کی توحید صرف بعض چیزوں کے خلاف ہے، یعنی اولیاء کی جانب مشرکانہ کرامات کی نفی اور ان سے دعا کرنے کی نفی، یہ دو ان کے وہاں توحید ہے۔ اس کے علاوہ ان کے وہاں کچھ توحید نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب کے ڈسائپلس اور اسٹوڈنٹس ذرا غور کریں، یہ دیکھ لیں۔ پہلے میں یہ دکھا دوں کیونکہ بعد میں شاید اس وضاحت سے نہ دکھا سکے، ٹھیک ہے۔ جہلمی صاحب مکرمی اور محترمی کا دعویٰ ہے کہ وہ توحیدی ہیں، لیکن ان کی توحید جو ہے صرف قبور پرستی اور اولیاء کی جانب غالیانہ اور مشرکانہ کرامات کی نفی تک محدود ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ان کے عقائد شرکیہ کیا ہیں یا مشرکانہ عقائد کیا ہیں۔ جہلمی صاحب کے نزدیک اہل الجنہ جب جنت میں یا الجنہ میں قیامت کے بعد داخل ہوں گے تو وہ منی گاڈ اور منی خدا بن جائیں گے۔ یہ سراسر کفر و شرک کا عقیدہ ہے، اور ہم نے آپ کو بیان بھی کیا تھا کہ یہ پنڈت دیانند سرسوتی سے یہ عقیدہ لیا گیا، کیونکہ وہ بھی، اور کیونکہ جہلمی صاحب نے اس کی کبھی دفاع میں عجیب سی باتیں کہی ہیں، ہم اس کو پھر بیان کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیے، جہلمی صاحب کے نزدیک خالق و مخلوق یعنی کریٹر اور کریشن کا فرق ملحوظ رکھ کے غیر اللہ کو گاڈ، خدا، منی خدا یا منی گاڈ کہا جا سکتا ہے، اور اس میں ایک اور شرط لگا دی ہے قیامت کے بعد۔ تو یہ بھی عقیدہ کفر شرک ہے۔ خالق و مخلوق کا فرق رہے تو بھی شرک ہو جاتا ہے، یعنی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خالق و مخلوق کا فرق سے کر لیا آپ نے اور اس کے بعد شرک ختم ہو گیا، تو یہ سراسر غلط ہے، باطل ہے۔ خالق و مخلوق کا فرق قائم رکھیے، مگر اس کے باوجود آپ مشرکانہ عقائد غیر اللہ کی رکھیے تو یہ قطعاً کفر و شرک ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا شرک ہے، اگرچہ یہ دونوں پہلا شرک اور دوسرا شرک ملتے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، مگر یہ دونوں مستقل بھی ہیں۔ تیسرا ہے کہ انکارنیشن کا عقیدہ سراسر کفر و شرک ہے۔ نصیریہ کا عقیدہ ہے کہ خدا نے 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائمز انکارنیٹ کیا ہے، یعنی انسان بن کر دنیا میں آیا ہے۔ لیکن محترم مکرم جہلمی کے نزدیک نصیریہ کی وجہ تکفیر ان کا انکارنیشن کا عقیدہ نہیں، بلکہ نصیریہ کی جانب سے جہلمی صاحب وغیرہ کی تکفیر میں پہل کرنا ہے۔ وجہ تکفیر کو انکارنیشن سے تبدیل کر کے جہلمی صاحب نے اپنے یا دیگر لوگوں کی تکفیر میں پہل کرنے کو قرار دیا ہے۔ اس کا ثبوت ہے کہ ان کے نزدیک انکارنیشن کا عقیدہ وجہ تکفیر نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب اس میں یہ کہ دیکھیے ایک فرقہ ہے، اس کے اندر آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بحث تو ہو گئی، کافر آپ نے مان لیا، مگر وجہ تکفیر کیا ہے ان کی وجہ تکفیر یہ ہے کہ وہ انکارنیشن کا عقیدہ رکھتے ہیں اور بھی کوئی کفریات کرتے ہیں۔ آپ نے انکارنیشن کے عقیدے کو اور دیگر کفریات کو تو وجہ تکفیر قرار نہیں دیا، بلکہ ایک ایسی چیز کو وجہ تکفیر قرار دیا جو ان کے علاوہ ہے یا ان کے ماں سوا ہے، تو بلکہ ماں سوا کا جب زیادہ بہتر ہے، ان کے ماں سوا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تو یہ کہا ہے کہ یہ بات اگر وہ کر لیں تو ہم ان کو مسلمان مان لیں گے، تو یا ان کی تکفیر بند کر دیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وجہ تکفیر کو تبدیل کرنا جبکہ وہ شرک ہو، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے، تو جہلمی صاحب کی توحید ناقص ہو گئی، بلکہ جہلمی صاحب خلاف توحید ہو گئے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جہلمی صاحب کا کوئی ڈسائپل یا کوئی اسٹوڈنٹ جواب دے کہ نصیریہ دوسروں کی تکفیر بند نہیں کر سکتے، ورنہ ان کو خدا کے 7 مرتبہ انکارنیشنز کا انکار کرنا پڑے گا، اور وہ یہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کا ہمارا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ نصیریہ انکارنیشن کا عقیدہ ترک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، سوال یہ ہے کہ انکارنیشن کو وجہ تکفیر نہ ماننا یا انکارنیشن کو وجہ تکفیر ہونے سے تبدیل کر دینا جو ہے، یہ وجہ تکفیر کو انکارنیشن سے تبدیل کر کے کسی اور چیز کو وجہ تکفیر قرار دینا، یہ خود خلاف توحید ہے، خلاف التوحید ہے اور شرک ہے۔ اب دیکھیے یہ تو ایک بات ہو گئی، اب میں کوئی ایک بات اور بھی بتاتا ہوں کہ نصیریہ ذات باری میں 3 اقانیم بھی مانتے ہیں، یعنی 3 ہائپوسٹیسز
in the divine essence. اور ان کے نام کیا ہے؟ معنی، میننگ، اسم، ناؤن اور باب، پورٹل. جہلمی صاحب کے عقائد، جہلمی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ نصیریہ کے عقائد کا ادنا سے ادنا طالب علم بھی اس سے واقف ہوتا ہے کہ ان کے یہ عقائد ہیں. جہلمی صاحب نے نصیریہ کی وجہ تکفیر میں اس کا ذکر تک نہیں کیا. یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک یہ عقیدہ بھی وجہ شرک نہیں ہے اور وجہ تکفیر نہیں ہے. تو اس کو یاد رکھیں کہ اقالیم مذکورہ کے اسما جو ہم نے 3 بیان کی ہیں، یہ ان کا واقعی عقیدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ جھوٹ منسوب کیا ہے. تو اب جہلمی صاحب کی آپ بتائیے کہ ان کے نصیریہ کے وہاں پہ اتنے عقائد شرکیہ موجود ہیں، کفریہ موجود ہیں، کہ آپ ان سب کو صرف نظر کر کے صرف اس کو قرار دے رہے ہیں کہ وہ تکفیر بند کر دے تو ہم ان کی تکفیر بند کر دیں. یہ تو آپ نے وجہ تکفیر تبدیل کی ہے، بلکہ ان کی وجہ تکفیر ایک نہیں ہے، وجوہ تکفیر کافی ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انکارنیشن کا بھی عقیدے سے صرف توبہ کر لیں، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا شرک ہے، کہ صرف انکارنیشن نہیں ہے بلکہ ان کے وہاں تو 3 اقانیم ہے ذات باری میں، تو یہ بھی تو شرک ہے. لیکن جہلمی صاحب نہیں مانتے. بہرحال جہلمی صاحب نہ مانے، آگے دیکھتے ہیں. دجال کے بارے میں محترمی و مکرمی نے بیان کیا کہ اس کو 3 صفات ملیں گی: زمین کو زندہ کر دینا، بارش برسانا، اور ایک مردہ زندہ کرنا کم از کم ایک بار. پھر یہ صفات کا ذکر کے کہا یہی صفات ہے نا. اگرچہ یہ جملہ ایکسپلیسٹ نہیں ہے، امپلیسٹ ہے، لیکن جہلمی صاحب کے دیگر عقائد میں اس جملے کو کے معنی کو ڈٹرمن، یعنی بلکہ کیٹیگوریکلی ڈٹرمن کر دیا ہے. جو یہ اس کو مطلب صرف یہی ہے کہ جہلمی صاحب دجال کے لیے بھی 3 صفات، اور کس کی صفات؟ صفات باری، 3 صفات باری کا ملنا مانتے ہیں. چلے عارضی طور پہ نہیں مانے، بعد میں یہ مانے کہ بھائی جہنم میں نہیں رہے گا لیکن دنیا میں تو تھا، تو یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ جہلمی صاحب کے ڈسائپلز جو ہیں وہ کہیں کہ بھائی اس کی یہ باتوں کا تو ذکر اور جگہ بھی ملتا ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دجال کا جو کچھ ہوگا دھوکہ ہوگا، حقیقت نہیں ہوگی. اچھا، جہلمی صاحب نے باری تعالیٰ کی صفت تخلیق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی تسلیم کیا ہے. یہ سراسر کفر و شرک ہے. بلکہ جہلمی صاحب کے بارے میں ہم یہ بھی بتا دیں کہ جہلمی صاحب کے عقائد اتنے غلط ہیں. اب یہ ہمارے آئندہ موقع ملا ہے تو ہم اور بھی جہلمی صاحب کی غلطیاں بیان کریں گے. فی الحال تو اتنا ہی رکھیے. نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ہم مزید جہلمی صاحب کے دھوکے اور ان کے عقائد شرکیہ بیان کریں گے.